السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشیئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے عزیز و محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی دولت سے نوازا ہے۔ علم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ فرشتوں کو جھکا دیا آدم علیہ السلام کے سامنے اس علم کی بنیاد پر۔ جب کسی قوم کا عمل غلط ہو اور علم ٹھیک ہو تو ان کے واپسی کی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی کہ علم ٹھیک ہے، یہ پتہ ہے جھوٹ غلط ہے لیکن بول رہے ہیں، بددیانتی غلط ہے کر رہے ہیں، ظلم صحیح نہیں ہے کر رہے ہیں، ان کی واپسی جلدی ہو جاتی ہے۔ ایک قوم کا علم ہی غلط ہو جائے تو ان کی گمراہی بہت گہری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ مسلمان کا علم غلط نہیں، عمل غلط ہے۔ تو اگر یہ تھوڑی سی ہم محنت کریں تو ہمارا صراط مستقیم پہ آنا آسان ہے۔ جن قوموں کا علم ہی غلط ہو گیا، انہوں نے وقالت یہود عزیر ابن اللہ، پہلی بنیادی غلط ہو گئی کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اس کی تھوڑی آواز آہستہ کریں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم تک جو علم پہنچا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہمیں یہ علم پہنچا جو محفوظ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو ایک آیت میں نے پڑھی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پچھلے مضمون کے لحاظ سے واو آنی چاہیے، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لیکن یہاں ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور فا ایک تو فوراً کا معنی دیتی ہے، علی الفور کا معنی دیتی ہے۔ تو اس آیت کی فا میں یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے۔ تو سب سے پہلی طاقت لگاؤ لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے کی۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را،
جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس کی مشکلات کو سمجھتا ہوں۔ ہمارا علم شروع ہوتا ہے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، تو سارے مولوی لڑتے ہی جا رہے ہیں، لڑتے۔ ایک تاجر نے مجھ سے پوچھا یہ مولوی لڑتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا ان کا پہلا سبق ہے ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا، جو 14 دفعہ سارا دن ضرب 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 کہے گا، دماغ بول کا اثر لیتا ہے، دماغ بول کا اثر لیتا ہے، تو پھر وہ لڑنے والے بن جاتے ہیں، صبر ختم ہو جاتا ہے، درگزر ختم ہو جاتا ہے، معاف کرنا نہیں آتا، جھکنا نہیں آتا۔ اس لیے تو اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ گندگی نکلے گی تو کچھ صحیح چیز آئے گی۔ تو لہذا ہمارا سبق میں سوچتا ہوں کوئی اور صیغہ ہی بنا لیں ہمارے نحوی حضرات کہ ضربائی کہنا ہے، ضربائی کہنا ہے۔ ایک عثمانی سلطنت میں ترکی کا گورنر آیا داؤد، اس کو نحو، وہ ترک تھا، اس کو نحو سیکھنے کا شوق ہوا، تو اس نے ایک عالم کو بلایا کہ مجھے نحو سکھاؤ، تو اس نے اس کو مثال سمجھائی ضرب زید عمرا، تو وہ کہنے لگا، وہ تھوڑا ایسے ہی ہلا ہوا تھا، کیا واقعی زید نے عمر کو مارا ہے؟ کہا جی نہیں، مثال ہے۔ کہا تو تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں دیتے ہو، اس کو قید کر لو۔ قید کر لیا۔ پھر دوسرا بلایا، اس نے بھی کہا ضرب زید عمرا۔ علامہ منفلوطی بہت بڑے ادیب گزرے ہیں مصر کے، یہ ان کی کتاب سے میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ تیسرا آیا ضرب زید عمرا، قید کر دو۔ چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 علماء اس نے قید کر دیے، جو بھی آئے ضرب زید عمرا۔ پھر اس نے مصر سے چھوڑ کے شام بھی ان کے تابع تھا، ایک عالم کو بلوایا، تو ان کو پتہ چل چکا تھا کہ 19 مولوی قید ہو چکے ہیں، تو اس نے پہلے پوچھ لیا چکر کیا ہے؟ کا چکر ہے ضرب زید عمرا کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو اب کتاب کی مثال تو ان کے سامنے بھی ضرب زید عمرا تھی، تو وہ پھر اس کے بال کھڑے ہو گئے، کیا واقعی زید نے عمر کو مارا ہے؟ کہا جی مارا ہے۔ ان کا کیوں مارا ہے؟ کہ یہ بڑا بدماش ہے عمر جو ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے بدماش ہے؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ داؤد۔ انہوں نے کہا داؤد۔ کہا دیکھو اس میں 2 واو آتی ہیں، داؤد، اور عمر میں 1 واو آتی ہے، عمر میں واو ہے ہی کوئی نہیں، تو اس نے یہ کیا کہ آپ کے نام کی واو چرا کر اپنے نام کے ساتھ لگا کے امر کر دیا، تو اس نے تو آپ کے نام سے چوری کی ہے، اس لیے اس کی پٹائی ہو رہی۔ کہا اچھا، یہ تو مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، تو پہلوں کو انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہ ان کو پتا نہیں تھا، ان کو اب آپ چھوڑ دو۔ کہ اچھا چلو سب کو چھوڑ دو۔ تو اس پر علامہ منفلوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے واسطے کوئی ضرب کے علاوہ بھی کوئی صیغہ لے آؤ، اور زید و عمر کو اب طلاق دے دو، کوئی اور نام لے آؤ۔ پچھلے 700 سال سے زید و عمر کی جاء زید، ضرب زید، اکل زید، نام زید، قام زید، ذهب زید، خرج زید، دخل زید، یہ کیا خرافات ہے۔ لکیر کا فقیر عقائد میں، اصول میں ہم لکیر کے فقیر ہیں اور ہم اندھے مقلد ہیں، لیکن جزیات میں بھی اندھا مقلد بن جانا یہ کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ تو نادانی والی بات۔ تو میرے عزیزو،
سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ. جو مولانا عمر صاحب شعر پڑھتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے. الحی، ہمیشہ زندہ. القیوم، ہمیشہ قائم. لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں. ولا نوم، سوتا نہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، درمیان بھی اس کا. وما تحت الثری، زمین کے نیچے بھی اس کا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم زور سے بولو، آہستہ بولو، وہ اونچی بولنے والے کو بھی، اونچا بولنے والے کو بھی سنتا ہے، آہستہ بولنے والے کو بھی سنتا ہے. یہ تھوڑا سا پیچھے سے میں لاؤں. تنزیل، یہ کیا خوبصورت قرآن کو اللہ نے پیش کیا ہے. تنزیل، تنزیل. اور ایک میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں. یہاں کوئی آدمی آتا ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، تو آپ کہتے ہیں وہ آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کون آیا ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ مولوی اسماعیل آتے ہیں تو آپ سارے ہل جاتے ہیں کہ استاد جی آ گئے، استاد جی آ گئے، استاد جی آ گئے، استاد جی آ گئے. اگر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ ہوتے تو پھر آپ کے جذبات کا تو وہ آ گئے، وہ آ گئے، حکیم صاحب آ گئے، حکیم صاحب آ گئے. تنزیل، وہ آ رہا ہے. تنزیل، وہ آ رہا ہے. میرے لہجے کو سمجھو، یہ تفسیر میں یا ترجمے سے نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے عربی ذوق کی وجہ سے. تنزیل، وہ آ رہا ہے. ایک وہ آیا، ایک وہ آئے. چہرے سے بھی آدمی مطلب بیان کرتا ہے، اپنے تاثرات بھی ترجمانی کرتے ہیں. وہ آیا، وہ آئے، وہ آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین کو بچھایا اور آسمانوں کو اٹھایا. کون ہے وہ؟ صفات کو بڑھاتے جاؤ اور نام نہ بتاؤ تو تجسس بڑھتا جاتا ہے. صفات بڑھاتے جاؤ اور نام نہ بتاؤ تو سننے والوں کا تجسس بڑھتا جاتا ہے. تو ممن خلق الارض والسماوات العلا، جس نے زمین بچھائی. والارض بعد ذلك دحاها، اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها وإلى الارض كيف سطحت والارض وما طحاها. پھر رفع السماء بغیر عمد ترونها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. کس لیے؟ متاعا لکم ولأنعامکم. من نکردم خلطتا سودے کنم برکتابا بندگاں سودے کنم. میں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ارے بھائی کون ہے یہ؟ کون ہے؟ تو دوسرا لفظ آیا الرحمن. ٹھا ہوئی الرحمن، یہاں بھی نام نہیں آیا، صفت آئی. ارے بھائی کون ہے؟ علی العرش استوا، عرشوں پہ استوا کیا. ارے بھائی بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ تجسس بڑھ رہا ہے. پھر صفات آئیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض
وما بینہما وما تحت الثری، زمین آسمان درمیان، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر، مشرق مغرب دائیں بائیں، للہ المشرق والمغرب، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشارق و رب المغارب، سورہ صفات ساری کائنات کا مالک ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، یہ میں تجہر کر رہا ہوں، اجہر کر رہا ہوں، زور سے بول رہا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، سر کیا ہے؟ یہ میں سن رہا ہوں، آپ نہیں سن رہے۔ وَأَخْفَى، اخفا کیا ہے؟ میں دل میں بول رہا ہوں، میرے کان نہیں سن رہے، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تم میرے زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم زور سے بولو، تم سرگوشی کرو، اور تم زبان تالو سے لگا کر دل کی دھڑکنوں سے بولو، تیرا رب سب کچھ سنتا ہے۔ یعلم السر واخفی، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، ساری صفات آ رہے ہیں، صفات آ رہے ہیں۔ جب تجسس انتہا کو پہنچا، ارے بھائی نام تو بتا دو کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے وہ؟ اللہ، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ۔ کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں ہے، وہ ایک اکیلا ہے۔ لیس هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ هو الآخر، وہ آخر، لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں۔ هو الظاہر، وہ بلند، لیس فوقہ شیء، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ هو الباطن، وہ چھپا ہوا، لیس دونہ شیء، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ کون ہے بھائی؟ اللہ، لا الہ الا ہو۔ کوئی اور بھی اس کی صفات ہیں، لہ الاسماء الحسنى، اس کی صفات کی گنتی کوئی نہیں ہے۔ یہ چند نام تو میرے نبی نے بتائے، ورنہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا فی علم الغیب من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ یہ میرے نبی کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے خود رکھے، تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کتاب میں اتارے، تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے مخصوص بندوں کو سکھائے، تیرے ان ناموں سے تجھے پکارتا ہوں جو تو نے کسی کو بھی نہیں بتائے، جو تیرے علم غیب میں ہے، جیسے وہ اپنی ذات میں لا محدود ہے، لا مکان ہے، لا زمان ہے، لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ زمان، وہ زمانے سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، موجود ہے، اور کمال کی بات ہے جگہ کا محتاج نہیں، موجود ہے اور کمال کی بات ہے زمانے کا محتاج نہیں۔ زمانے کی رسیوں میں ہمیں باندھا، محدودیت میں ہمیں باندھا، حدود ہماری قائم کی، ہماری حد بندیاں ہیں، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، یہ فوق ہے، یہ تحت ہے، وہ ان ساری پابندیوں سے آزاد ہے۔ وہ لا تأخذہ سنہ، کب سے موجود ہے، کبھی ایسا بھی نہیں کیا، کبھی ایسا بھی نہیں کیا، اونگ سے پاک ہے، سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، بیمار کرتا ہے، بیماری سے پاک ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، خود امتحان سے پاک ہے، دکھ دیتا ہے، دکھ سے پاک ہے، سکھ دیتا ہے، ہر آسائش کا محتاج نہیں ہے، شکلیں بنائی، شکلوں سے پاک ہے، رنگ بنائے، رنگوں سے پاک ہے، مشرق بنایا، مشرق سے پاک ہے، مغرب بنایا، مغرب سے پاک ہے، شمال بنایا، شمال سے پاک ہے، جنوب بنایا، جنوب سے پاک ہے، فوق بنایا،
تحت بنایا، ہر جہت سے پاک ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، للہ المشرق والمغرب۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، اپنی ذات میں دیکھو، آنکھ کے نور میں دیکھو، سر کے بالوں میں دیکھو، انگلی کے ناخن میں دیکھو، چلتے خون کو دیکھو، رگوں کو دیکھو، دل کی دھڑکن کو دیکھو، جسم کے کام کرنے کو دیکھو، پرندوں کے اڑنے کو دیکھو، عقاب کی اڑان دیکھو، سانپ کی پھونکار دیکھو، شیر کی دھاڑ دیکھو، ہاتھی کے چنگھاڑ دیکھو، بلبل کا نغمہ سنو، کوئل کی کوک سنو، ہرن کی چھلانگ دیکھو، سانپ کا بل کھانا دیکھو، سمندر کی موجوں کا اٹھنا دیکھو، ندی نالوں کا بل کھانا دیکھو، چشموں کا ابلنا دیکھو، بادلوں کا اٹھنا دیکھو، بارش کا برسنا دیکھو، زمین سے غلوں کا اگلنا دیکھو۔ ہر طرف اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلا علم ہے اللہ سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے ملے گی۔ ہاں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، اللہ اقبال کے درجے بلند کرے۔ ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد، استاذ کار تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام میں شمس تبریزے نشد۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ مولانا روم تو فلسفی تھے، اس زمانے میں اجمی علماء میں حدیث اور تفسیر کا کوئی رواج نہیں تھا، فقہ، فلسفہ اور منطق، تینوں علم ایسے ہیں جو دل کو سخت کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی ترغیب کی چیز نہیں۔ نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سورج نکل آیا، فجر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، مغرب کی نماز قضا ہو گئی، یہ فقہ ہے۔ کلو آبا، کلو باجا، کلو آجا، آجا، یہ فضول منطق ہے، ٹھیک ہے۔ اب جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام عینا ہے، ان فی الجنت حورا اسمها العینا، جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام عینا ہے۔ وہ اذا مشت، جو اپنے محل سے نکلتی ہے، عن یمینہا 70,000 خادم، اس کے دائیں طرف 70,000 غلام ہوتے ہیں، وعن یسارہا مثل ذالک، اور اس کے بائیں طرف بھی 70,000 غلام ہوتے ہیں۔ 1,40,000 خدام میں وہ درمیان میں، اس کے جسم پر 100 جوڑے ہوتے ہیں۔ میری ویسٹ کوٹ کے نیچے کرتا نہیں نظر آ رہا، کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، اس نے 100 جوڑے پہنے ہوتے ہیں، ہر جوڑا الگ الگ نظر آتا ہے، کوئی ایک پہلا جوڑا پچھلے جوڑے کو چھپاتا نہیں، یہ بھی نظر آ رہا ہے، 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 یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ 100 جوڑے کے پیچھے اس کے خاوند کو اس کا پورا جسم بھی نظر آ رہا ہے، اور جب وہ اس کے چہرے پہ نظر ڈالے گا تو ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، جب اس کے سینے پہ نظر ڈالے گا تو یہاں سینے پہ اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، جب اس کے پیٹ پہ نظر ڈالے گا تو اس کے پیٹ پر اپنا چہرہ نظر آئے گا، اور جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور پھیل جاتا ہے اس کے دانتوں کی چمک سے۔ تمہارے بیوی مسکرائے تو پیلے پیلے دانت نظر آتے ہیں، اور وہ مسکرائے گی تو پوری جنت میں نور پھیل جائے گا، نور۔ اور جب وہ ایسے اپنے انگلی کو لہراتی ہے تو اس کے سامنے سورج غروب ہو جاتا ہے، انگلی کا اتنا پورا سورج کو دکھایا جائے تو سورج غروب ہو جاتا ہے، اندھیروں میں مٹھی ایسے کر دے تو ساری کائنات کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے تقریباً سارے سمندروں میں سفر کیا ہے، اور ہر دفعہ میں اس حدیث پانی دیکھتا ہوں، پھر اس حدیث کو یاد کرتا ہوں، اور
اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنت کی حور کو تھوک نہیں آتا. وہ نسوار نہیں کھاتی کہ تھو تھو کرے، اسے تھوک نہیں آتا. وہ ایسے کٹھا کر کے تھوڑا پانی بنا کر تھو کرے تو جو چند قطرے گریں گے 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے، 10 قدم نہیں، 1 قدم عام چال، تو 1,00,000 نخرے اس کے جسم سے نکلتے ہیں. اب تمہارے دانت کیوں باہر آ گئے ہیں؟ نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، تو تم ایسے بیٹھے تھے. اور اب میں نے عینا کا ذکر چھیڑا تو سارے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں. کیا بلوچی، کیا پٹھان، یہ بڑے میاں بھی ہنس رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا. تو ہمارے 10 سال بچہ پڑھتا ہے، 8 سال، 9 سال، 11 سال، جنت کا تذکرہ نہیں سنتا تو اسے جنت کا شوق کہاں سے ہوگا؟ جنت کی محبت کیسے آئے گی اس کے اندر؟ تو وہ کیا کہتی ہے جب وہ نکلتی ہے؟ تو کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے روکنے والے؟ میں ہر اس کے لیے پیدا کر دی گئی ہوں جو بھلائیوں کو پھیلائے گا اور برائیوں کو روکے گا، برائیوں کو روکے گا. تو میرا رب ہر شے سے پاک ہے. جنت ہمارے لیے بنائی، آسمان ہمارے لیے بنائے، دھرتی ہمارے لیے بنائی، پانی ہمارے لیے بنایا، غلے ہمارے لیے بنائے، موسم ہمارے لیے بنائے، بادل ہمارے لیے اٹھائے. وہ غنی المغنی الغنی المغنی الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحليم العظيم العلي الكبير الرشيد الصبور الحنان المنان الديان الرحمن وللہ الاسماء الحسنى. یہ تو میں نے 99 نام گنے ہیں جو میرے نبی نے بتائے، اور وہ ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ میں اور ہیں. لیکن میرا رب کے بارے میں میرا نبی کہتا ہے وَبِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، تیرے وہ نام جو تو نے خود رکھے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنے خاص بندوں کو بتائے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تیرے علم غیب میں جو تیرے نام ہیں ان سب کی طفیل میں تجھے پکارتا ہوں. تو میرا رب اپنی ہر صفت میں لامحدود ہے. میرے نبی نے ایک مثال دی، والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع فوضعن فی کفۃ المیزان. 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھو، بڑا ترازو بناؤ جو اللہ ہی بنا سکتا ہے، انسان نہیں بنا سکتا. 7 زمینوں کے سمندر اور ہمالیہ پہاڑ اور کراکرم پہاڑ اور ہندو کش جو سب سے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں وہ سارے رکھو، انسانوں کو، جنات کو اور ساری دنیا کے لوہے کو،
تانبے کو، چاندی کو، ٹینکوں کو، فوجوں کو، مسجدوں کو، خانقاہوں کو، مرکزوں کو، بازاروں کو، دکانوں کو، فیکٹریوں کو، سب کو ایک پلڑے میں رکھو. سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو ایک پلڑے میں رکھو. پہلا آسمان فرشتوں سمیت اسی پلڑے میں ڈالو، دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتوں آسمان فرشتوں سمیت اس پلڑے میں رکھو. چوتھے آسمان پہ ایک فوج ہے اللہ کی جو جا رہی ہے. جب آپ نے چوتھا آسمان پار کیا تو ایک لشکر گزر رہا تھا. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب سے وہی لے کے آ رہا ہوں جا رہا ہوں، میں بھی اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں. آج تک میں نہ اس کا اول دیکھ سکا ہوں نہ اس کا آخر دیکھ سکا ہوں. وہ بھی اس میں رکھو. پھر ساتوں آسمان کے بعد کرسی کو رکھو اور پھر لوح کو رکھو، پھر جنت کو رکھو، پھر جہنم کو رکھو، پھر عرش کو رکھو. عرش کے فرشتوں کو ڈالو، جبریل کو ڈالو، میکائیل کو ڈالو، اسرافیل کو ڈالو، اسرائیل کو ڈالو، اللہ کے سوا سب کو ڈالو اور ایک پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو. تو میرا نبی فرماتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا. یہ اتنی طاقت ہے لفظ اللہ میں. ہم اللہ کا نام ایسے بولتے ہیں جیسے کوئی انسان کا نام بول دیا. اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ. فلا وربک، قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء، فلا وربک، فلا وربک. کیا عشق ہے اس بول میں. دیکھو مجھے آپ کے رب کی قسم. تو کیا قسم کھانے والا رب کوئی اور ہے؟ اور تیرے رب کی قسم یہ رب کوئی اور ہے؟ میں نے ایک سوال اٹھایا ہے، غور سے سنو. فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. تو قسم سے پتہ لگتا ہے کہ رب قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ کوئی اور ہے، حالانکہ ایک ہی ہے. یہ جب محبت انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر عربی میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم. مزہ ہے ان الفاظ میں، چونکہ ہماری عربی کا منتہا ہے شرح جامی. شرح جامی نحو کی کتاب ہی نہیں، وہ فلسفہ نحو کی کتاب ہے جو منتہی قسم کے طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے. ہمارے بچوں کو تو فاعل مفعول کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ نحو شرح جامی کو کیا سمجھیں گے. تو یہ محبت کی جب انتہا ہوتی ہے تو پھر وہ اس طرح بولتا ہے فلا وربک، فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. آپ بتا دیں گلشن والوں کو لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. مجھے آپ کے رب کی قسم. والضحی واللیل اذا سجا، روشن دن کی قسم، اندھیری رات کی قسم. امام رازی اپنی ذات میں بڑے بدیع مفسر ہیں، انہوں نے دو ترجمے اور کیے ہیں. والضحی، مجھے آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتے ہیں. واللیل اذا سجا، والضحی، مجھے آپ کے خوبصورت علم کی قسم، آپ کے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، اور آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے گناہگاروں کو قیامت کے دن چھپا لیں گے. دوسرا ترجمہ کیا ہے والضحی، یہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے. والضحی، تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم. یہ اور فٹ بھی یہی بیٹھتا ہے کہ پیچھے ایک ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ بات چل گئی ہے، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے. اور کہنے والے تو قریش تھے، لیکن حضرت خدیجہ کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ وہی رک گئی ہے، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے. تو اپنوں کی بات منصور حلاج کو لے جا رہے تھے قتل کرنے،
تو ابو بکر شبلی نے ایک کنکر مار دیا. پتھر مار رہے تھے وہ اف نہیں کر رہے تھے, انہوں نے کنکر مارا, ان کی ہائے نکلی. تو لوگوں نے کہا یہ کیا, یہ کیا؟ کہا یہ مجھے جانتا ہے, تم مجھے جانتے نہیں ہیں, اس لیے اس کا کنکر بھی مجھے پتھر لگا ہے. تو اپنوں کی بات بہت لگتی ہے دل پر. میرے نبی کے دل پہ بات لگی, میرے رب کا قرآن اترا, تیرے روشن چہرے کی قسم, تیری سیاہ زلفوں کی قسم, بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ ما ودعک ربک وما قلی, بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو خود پتہ نہیں. یہاں پھر فا آئی ہے, ثم واو فا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ, میں آپ کو دوں گا پھر آپ راضی ہو جائیں گے. میں آپ کو دوں گا وَتَرْضَىٰ, اور آپ راضی ہو جاؤں گا. میں آپ کو دوں گا جو آپ کے وہم و گمان بھی نہیں, دیکھتے ہی آپ کی خوشی کی انتہا ہو جائے گی. فَتَرْضَىٰ, فا کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ سناتا ہوں. 1984 میں عرب شہزادے آئے تھے, تو مجھے ترجمان بنا کے پشاور ہماری جماعت گئی. تو ہم ایک مسجد سے دوسری مسجد میں منتقل ہو رہے تھے, تو ہم گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور باقی جماعت کا انتظار تھا. تو ایک پٹھان فقیر مانگتا ہوا خدائے دا پارا, خدائے دا پارا, بڑی ٹھنڈی آواز میں خدائے دا پارا, اور آ کے ایسے گاڑی کے ساتھ لگ گیا, خدائے دا پارا, خدائے دا پارا. اس کا خیال تھا گاڑی والا 1 روپیہ دے دے گا. اس زمانے میں 84 میں کچھ 4 آنے دیتا تھا, کوئی 8 آنے دیتا تھا. اب وہ اس خیال سے کھڑا تھا کہ یہ گاڑی والا روپیہ نہیں تو 5 روپے دے دے گا. خدا منہ اوپر تھا اس کا, میں اس کو دیکھ رہا تھا. خدائے دا پارا, خدائے دا. میں آپ کو فا کا مطلب سمجھا رہا ہوں. تو وہ شیخ محمد حمدان نے جیب میں ہاتھ ڈالا, جتنے پیسے تھے وہ سارے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے. تو وہ کہہ رہا تھا خدائے دا پارا. یہ ہے فترضا. اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ پورے مہینے کا خرچہ مجھے کوئی 1 دن میں دے دے گا. تو اس کو خدائے دا پارا بھول گیا کہ اس کو وہم و گمان نہیں تھا کہ مجھے اتنا ملے گا. یہ فا کا مطلب ہے میرے محبوب, میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ آپ کو میں کتنا دینے والا ہوں, جس کو دیکھتے ہی آپ باغ باغ ہو جائیں گے, آپ خوش ہو جائیں گے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. جب آپ معراج پہ گئے تو ہم نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحیت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا, موسیٰ کو کلیم بنایا, داود کو لوہا نرم کر کے دیا, سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی, اور عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دی علیہ السلام. فماذا جعلت لی, یا اللہ میرے لیے کیا ہے, یعنی میں تو حبیب اللہ ہوں تو میرے لیے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ, میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. کیا ہے یا اللہ؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک آپ کا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ, لا الہ الا اللہ شیس, لا الہ الا اللہ نوح, لا الہ الا اللہ ابراہیم, لا الہ الا اللہ اسماعیل, لا الہ الا اللہ اسحاق, لا الہ الا اللہ یعقوب, لا الہ الا اللہ یوسف علیہ السلام. آتے گئے بدلتے گئے, آتے گئے بدلتے گئے. جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں توڑ سکے گا اور اسے جدا نہیں کر سکے.